عدالتیں کام نہیں کر پاتی ہیں، انصاف والوں کو ہی اڑا دیتے ہیں، تو انسان کی وہ شرری صفات ہیں وہ بھڑکتی ہے تو خطرناک ہو جاتی ہے۔ کبھی جہل کا رویہ اختیار کر لیتا ہے انسان تو وہ کیا کرتا ہے، اسکولوں کو برباد کر دیتا ہے، مڈ ڈے میل کے نام پہ پورا ایجوکیشنل سسٹم تباہ کر دیتا ہے، استاذوں کو لے جا کے کام کرواتا ہے، اسکول خالی کروا دیتا ہے، اور چاہتا نہیں ہے کہ بچے پڑھیں، کیونکہ پڑھ لکھ جائیں گے تو سوال کرنا آ جائے گا، پوچھنا آ جائے گا، جاہل رہیں گے تو ان کو چلانا پھرانا دوڑانا جانوروں کی طرح ہکانا آسان ہوگا۔ کیوں؟ صفت جہل اندر میں بیٹھ جاتا ہے، اور یہ جہل کی صفت ضروری نہیں ہے کہ صرف جاہلوں میں بیٹھے، پڑھے لکھے فضل و کمال والوں میں بھی جہل کی صفت بیٹھ جاتی ہے، تو پھر وہ وہاں سے جہالت کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے موومنٹ کا، پوری تحریک کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے مکے میں اور مدینے میں عمومی طور پر 5 رخ پہ زبردست محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، جن کی عمر 40 کی ہو چکی تھی، لوگوں میں وہ مشہور بھی ہو چکے تھے، اپنی خدمت کی وجہ سے، مہمانوں کی ضیافت کی وجہ سے، بچوں سے پیار کی وجہ سے، گھومنے ٹہلنے کی وجہ سے، سماجی رشتوں کی وجہ سے شہرت بھی اچھی تھی، 40 کی عمر میں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق کہ ہم علم پر محنت کریں گے۔ ایک ایسے معاشرے میں علامہ شبلی نے لکھا ہے جس میں صرف 18 لوگ لکھنا جانتے تھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ تو کوئی بھی نہیں تھا، اونٹ کے چرانے والے، بکریاں چرانے والے، لیکن حق پہ جان دینے والے جس کو حق جان لیں۔ اس معاشرے میں اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے کیا کیا؟ اقرا، پڑھنے پڑھانے پر محنت کی شروعات کی، ابتدا سے لے کے ایڈوانس، بیسک سے لے کے ایڈوانس تک کی تعلیم کا ایک نظام بنایا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها فتوكل على الله إنه هو السميع العليم۔ معزز بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بھائیوں اور خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی اور اسے سجایا سنوارا، آراستہ کیا اپنی بے شمار نعمتوں سے، اور پھر اس میں بسایا حضرت انسان کو، اشرف المخلوقات کو، ان کے اندر خیر کا، شر کا، اچھائی کا، برائی کا جذبہ بھی رکھا، جذبہ ایسا زبردست کہ انسان اگر اپنی ایک ایک صفت پہ کام کرنے پہ آئے، خیر کی صفت، تو پھر خیر کے ادارے وجود میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کے طور پہ فرمایا الرحمن الرحیم، کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور رحم کی یہ صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بھی دی، اور انسان رحم کی صفت پہ کام کرنے پہ آیا تو اس نے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، رشتہ داروں، اپنے عزیزوں کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ آپ دیکھیں، غور کریں، صرف ایک صفت رحم کا مظہر دیکھیں، آپ کو نظر آئیں گے کیسے فلاحی ادارے، شفا خانے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رکھی علام الغیوب، کہ وہ بہت زیادہ جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور،
وہ سینے کے راز کو بھید کو جاننے والا ہے. لا يخفى علیہ شیء، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. علم کا زبردست خزانہ ہے وہ، اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کی کوئی ابتدا نہیں. اور صفت علم جو اللہ کی صفت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بھی نوازا. اور پھر دیکھیے حضرت آدم سے ایدم انسانوں نے صفت علم کو کس طریقے سے دنیا کے سامنے پروسا، پیش کیا. اور اس صفت علم پہ جب اس نے کام کیا تو کیسے کیسے مکاتب، مدارس، یونیورسٹیز، ادارے، ملکوں کا بجٹ، نہ جانے کیا کیا چیزیں وجود میں آئیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک اور صفت انسانوں کو دی، وہ صفت عدل ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ هو العدل، وہ عادل ہے. اس کا میزان بہت زبردست ہے، اس کے ترازو، اس کے پیمانوں میں ناانصافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی یہ صفت دی. کون سی صفت؟ عدل کی صفت. اور انسانوں نے اس پہ کام کیا تو پوری جوڈیشری وجود میں آئی، نیائے پالیکا وجود میں آیا، دارالقضاء کا قیام عمل میں آیا. الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ جگہوں پہ حکومتوں نے اس کو ایڈاپٹ کیا. یہ سب کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر خیر کے جو جذبات رکھے ہیں، اس کی جو صفات رکھی ہیں، اس پہ انسان کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو اس سے چیزیں وجود میں آتی ہیں، سہولتیں ہوتی ہیں، لوگ اس سے آسانیاں فراہم کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح پیدا کیا کہ اس کے اندر شر بھی ہے، اس کے اندر شر بھی ہے، اس کی شرری صفات سب ہیں. اور جب انسان کا وہ والا جذبہ بھڑکتا ہے، کون والا؟ شر والا، تو پھر رفیق شادانی اودھی زبان کا ایک بڑا شاعر ہے. زبانیں بہت ساری، کوکنی زبان ہے، مراٹھی زبان ہے، ساری زبانیں اللہ کی نشانی ہیں. 32 دانتوں کے بیچ میں ایک زبان ہے اور اس سے نکلنے والی آوازیں کتنی مختلف ہیں. عربی اس کی آواز الگ، انگریزی اس کی آواز الگ، اٹالین اس کی آواز الگ، کوکن اس کی آواز الگ، اردو اس کی آواز الگ، ہندی لب و لہجہ الگ. تو اودھی زبان کا ایک بڑا شاعر ہے رفیق شادانی، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. اس نے انسان کی صفت شر پر جو چیزیں وجود میں آئی، اس کی طبیعت پر ایک شعر کہا تھا کہ شیطان بھی انسان کا پہچان لیس ہے. شیطان مطلب شیطان بھی انسان کا پہچان لیس ہے. ہم سب کا جب دیکھت ہے تو لاحول پڑھت ہے. مطلب یہ کہ انسانوں کی جو کمینہ خصلتی ہے، شر والی صفات ہے، شیطان جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنے اوپر شرم آنے لگتی ہے کہ یہ انسان ہم سے کافی آگے نکل چکا ہے شیطانی صفات میں. دیکھیے اس کے قتل کا، انتقام کا جذبہ جب بھڑکتا ہے تو وہ کس طریقے سے خون سے سمندر کو، انسانوں کے خون سے سمندر کو لالہزار کر دیتا ہے نا. تاتاریوں نے کیسا خون بہایا. عدالتیں کام نہیں کر پاتی ہیں، انصاف والوں کو ہی اڑا دیتے ہیں. تو انسان کی وہ شرری صفات ہیں، وہ بھڑکتی ہے تو خطرناک ہو جاتی. انسان کے اندر کبھی کبھی جہل کا رویہ اختیار کر لیتا ہے انسان، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اسکولوں کو برباد کر دیتا ہے، مڈ ڈے میل کے نام پہ پورا ایجوکیشنل سسٹم تباہ کر دیتا ہے، استاذوں کو لے جا کے کام کرواتا ہے، اسکول خالی کروا دیتا ہے، اور چاہتا نہیں ہے کہ بچے پڑھیں، کیونکہ پڑھ لکھ جائیں گے تو سوال کرنا آ جائے گا، پوچھنا آ جائے گا. جاہل رہیں گے تو ان کو چلانا پھرانا دوڑانا، جانوروں کی طرح ہکانا آسان ہوگا. کیوں؟ صفت جہل اندر میں بیٹھ جاتا ہے. اور یہ جہل کی صفت ضروری نہیں ہے کہ صرف جاہلوں میں بیٹھے، پڑھے لکھے فضل و کمال والوں میں بھی جہل کی صفت بیٹھ جاتی ہے، تو پھر وہ وہاں سے جہالت کرتا رہتا ہے. اور گھروں میں بھی کبھی کبھی پیسوں کی ہوس بڑھ جاتی ہے، علم کی قدر کم ہو جاتی ہے. گھروں میں بھی ایسا ہوا ہے، مسلم گھرانوں میں بہت ہوا ہے کہ پیسوں کی قدر بہت بڑھ گئی. 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال کے بچے ہوئے، ارے کب تک پڑھے گا تو، 10واں پاس ہو گیا، بس کر چل اب کام کر یہاں کی زبان میں. تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ تعلیم کی للک ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جہل کی صفت گھر کر جاتی ہے، مادیت کی ہوس بڑھ جاتی ہے، علم کی قدر و قیمت گھٹ جاتی ہے. پھر انسان جلدی سے پیسے گننے لگتا ہے، گننا چاہتا ہے، اور اس میں بیٹے کو، بیٹی کو، خود کو لگائے رکھتا ہے. اب پیسے ہوں چاہے جیسے ہوں. ہندوستان میں مسلمان بہت مضبوط تھا، بہت زیادہ. پوری دنیا میں لوگ
اس کی چرچا کرتے تھے کہ اتنے کم لوگ ہندوستان میں 15%, 14%, اس سے زیادہ تو کبھی آبادی یہاں ہوئی نہیں, اب تو 20, 22, 25% کی بات ہو رہی ہے. اور اس وقت دنیا میں اس پہ ریسرچ ہوتا تھا, تحقیق ہوتی تھی کہ آخر ہندوستانی مسلمانوں میں کون سی طاقت پائی جاتی ہے جو اتنے بڑے انڈیا پہ حکمرانی کرتے ہیں, اتنے بڑے انڈیا پہ. یہ نیا انڈیا تو چھوٹا سا ہے نا, آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا. نیا انڈیا سے بنگلہ دیش نکل گیا, نیو انڈیا سے پاکستان نکل گیا, نیو انڈیا سے افغانستان نکل گیا, نیو انڈیا کے ٹچ میں برما تھا, سری لنکا وغیرہ بھی پاس میں تھا, عرب امارات کا جو اسٹیٹ تھا اگرچہ الگ تھا لیکن نظام حیدرآباد کو وہ بھی ٹیکس پے کرتا تھا. تو اس طریقے سے یہ انڈیا تو بہت بڑا انڈیا تھا, اور یہ مسلمانوں کے اشاروں سے چلتا تھا, اس کی محنتوں سے چلتا تھا, اس کی پالیسی پہ چلتا تھا. کیسے اتنا بڑا انڈیا ٹوٹ کے بکھر گیا, کمزور ہو گیا, اور پھر یہاں مسلمان بھی ذلیل ہوا, کمزور ہوا, اس کے خون سے ہولی کھیلی گئی. اقبال نے کہا تھا, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. کمزور ہوگے تو اچانک موت آئے گی, بدن کمزور ہوگا تو اچانک کبھی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, کبھی شوگر لیول کا ایشو ہو جائے گا, کبھی کچھ ہو جائے گا, کبھی کچھ ہو جائے گا. ضعیف ہوگے نا, کمزور ہوگے اگر بدن تمہارا, تو یاد رکھو اچانک موتیں آئیں گی. معمولی سی ٹھوکر بڑی بیماری کا سبب بن جائے گا. لیکن اگر مضبوط ہوگا بدن تو پھر یہ امیونٹی سسٹم کے ذریعے بیماریوں کو دھکیل دیتا ہے باہر یہ, اور اپنا دفاع, اپنا ڈیفنس خود ہی کر لیتا ہے. ایسے ہی امت اگر کمزور ہوگی تو ان میں بیماریاں پیدا ہوں گی, اخلاقی بیماریاں, معاشی بیماریاں, معاشرتی بیماریاں, چوری چکاری, تھوڑی چھوٹی چیزوں پہ لالچ پیدا ہو جائے گی, بکنے والی صفات پیدا ہو جائے گی, مخبر تمہاری صفوں میں پیدا ہوں گے, تم کو کمزور کریں گے, اور یہ سب دیکھ کر امت تم پہ ٹوٹ پڑے گی, دوسری قومیں, اور پھر تمہارا وجود رحم کے قابل ہو جائے گا, ترس کے قابل ہو جائے گا. ایک بہت ہی اہم صفت ہے جہالت انسانوں کے اندر. اس صفت نے اگر جگہ لے لی تو یاد رکھیے پڑھے لکھوں میں بھی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے, کئی مرتبہ جاہلوں میں پیدا ہو جاتی ہے, گھروں میں پیدا ہو جاتی ہے, کئی مرتبہ مدرسے کے ذمہ داران میں پیدا ہو جاتی ہے, اسکول کے ایڈمنسٹریشن میں پیدا ہو جاتی ہے, مسجد کے متولیوں میں پیدا ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر علم کو پروستے نہیں ہیں وہ. پھر اس کے بعد ان کے لیے ترجیحات الگ ہو جاتی ہے. وہ جاگتے ہیں موج مستی کے لیے, کتابوں کے ساتھ علم کے لیے نہیں جاگتے ہیں. وہ جاگتے ہیں, وہ جاگتے ہیں پیسے کمانے کے لیے, علم میں ترقی کے لیے نہیں جاگتے ہیں. پھر وہ کہنے لگتے ہیں پڑھ کے کون کیا بنا ہے, بتاؤ فلاں نے اتنا پڑھ لیا, فلاں نے اتنا پڑھ لیا, پھر اس نے کیا کیا, فلاں نے نہیں پڑھا, اس نے اتنے کروڑ اتنے ارب روپے کما لیے, وہ اتنی زکوٰۃ دیتا ہے, اور مطلب اس طرح گھٹمٹ کر کے تعلیم کی قدر و قیمت کو گھٹانے لگتے ہیں. اور یہ کام کہیں سے بھی ہو سکتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے 20-25 سالوں میں اگرچہ ترقی ہوئی ہے, اس پر ہم خوش ہیں, لیکن ابھی بھی ہمارے گھروں میں, ہمارے خاندانوں میں, ہماری دکانوں میں, اور ہمارے یعنی امت کے سسٹم میں علم کو وہ مقام نہیں مل پا رہا ہے کہ ہمارے گھر کا, خاندان کا ہر بچہ معیاری تعلیم سے آراستہ ہوگا. تعلیم کے ساتھ تجارت ہوگی, تعلیم کے ساتھ سیاست ہوگی, تعلیم کے ساتھ عدل و انصاف ہوگا, تعلیم الگ الگ لائنوں میں ہوگی, ڈسٹریبیوشن کے ساتھ ہوگی. صرف حافظ ہی نہیں بنا دیں گے, صرف ماسٹر ہی نہیں بنا دیں گے, صرف ہائی اسکول ہی نہیں کر دیں گے, بلکہ علم کی جتنی ساری شاخیں ہیں جن پر کام کر کے امت اور انسانیت ترقی کرتی ہے, ڈسٹریبیوٹ کر کے اس پر کام ہوگا. یہ والا کام ابھی تک نہیں ہو رہا ہے. ابھی تک ہم رو رہے ہیں بچہ مدرسے میں پڑھے گا تو کھائے گا کیسے, کمائے گا کیسے, کیا ہوگا. کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے مدرسے اپ گریڈ کر دیے جائیں, 7 پیریڈ کے بجائے 9 پیریڈ کی پڑھائی ہوگی, انگلش, میتھس, سائنس, فزکس, کیمسٹری کی پڑھائی ہوگی باقاعدہ 12ویں تک. وہاں قرآن کا گھنٹہ لگے گا, پیریڈ لگے گا. اس کے علاوہ اسلامی تاریخ پڑھائی جائے گی, ہسٹری پڑھائی جائے گی, کمپیوٹر پڑھایا جائے گا. ہم گئے تھے ترکی, ہم نے دیکھا وہاں لوگوں نے دونوں کو جمع کر لیا ہے, اسکول مدرسہ ایک سائے تلے. ابھی ہم قطر سے آ رہے ہیں آپ کے یہاں بمبئی, ہماری فلائٹ آئی تھی. ہم نے وہاں جا کے تعلیمی نظام میں سمجھنے کی کوشش کی. ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں نے ایک سائے کے تلے, ایک سائبان میں دونوں تعلیم کو جمع کر لیا ہے. ہمارے یہاں اگر ہمارا بچہ مدرسے گیا, مکتب گیا, تو ہمیں ہمیشہ اندیشہ لگا رہتا ہے سائنس تو جانے گا نہیں, میتھس کا تو علم نہیں ہوگا, فزکس تو پڑھے گا نہیں ہے. اب چلو بھائی ان کو شام میں 2 گھنٹے وہاں لگاؤ, پھر اس کے بعد ایک اور ٹیوشن لگاؤ, ایک اور کچھ کرو. تو ہم نے اپنا نظام تعلیم ایسا بنایا ہی نہیں. اس کی وجہ سے ہمیں ٹینشن رہتا ہے, وہاں بھی پیسے دو, یہاں بھی پیسے دو, پھر اس کے بعد اتنے سارے پیسوں کے بعد بھی ہمارا کوئی اچھا سسٹم نہیں بن پاتا ہے.
ایک زبردست مجمع ہمارے پاس ہے. ہم آج کی اپنی گفتگو میں یہ کہنا چاہیں گے اپنے تمام بزرگوں سے، جوانوں سے، اپنے بھائیوں سے، بھیونڈی میں الحمدللہ پہلے سے زیادہ پیسہ ہو گیا ہے، پہلے سے زیادہ اچھے مکانات ہو گئے ہیں. یہاں کے بعض اسکولوں میں گیا، پہلے سے زیادہ انفراسٹرکچر بہتر ہوا ہے. کیا ہی اچھا ہو، ابھرتے ہوئے جوان، بچے، بزرگ، خواتین سب یہ طے کریں کہ اس شہر میں کچھ ایسے ادارے قائم ہو جائیں، چھوٹے چھوٹے، وہ دھیرے دھیرے بڑے ہو جائیں گے، جہاں ایک سائے تلے، ایک سائبان تلے دونوں تعلیم ہوتی ہو. ایسی تعلیم سرکاروں کو جس کا اعتراف ہو، احترام ہو، ایسی تعلیم جس پر بھروسہ ہو، اعتماد ہو کہ یہاں زبان سکھائی جاتی ہے، یہاں اسٹڈیز کے الگ الگ قسموں کی تعلیم ہوتی ہے، اور یہاں ایمان کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے، اخلاق کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے، بچیوں کے لیے حجاب اور حیا کا بھی انتظام ہو جاتا ہے. اور یہ ناممکن ٹائپ کی چیز نہیں ہے. آپ کو حیرت ہوگی، پچھلے 30 برسوں میں مسلمانوں نے میگھالیہ میں زبردست یونیورسٹی بنائی ہے، ہمارے علاقے کٹیہار میں الکریم میڈیکل یونیورسٹی بنائی ہے، بے شمار الگ الگ علاقوں میں اسلامک اسکولز کھلے ہیں. دینیات کا اتنا بڑا نظام پوری دنیا میں پھیلا ہے، تو الگ الگ انداز سے سیٹ اپ لوگوں نے تیار کیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے امت کی مضبوطی کے لیے، نونہالوں کی تربیت کے لیے، اب ایسے ادارے قائم ہوں جہاں ایک سائے تلے 10ویں 12ویں تک کی پوری تعلیم ہو، اور اس کے بعد جس کو انجینئر بننا ہے بن جائے، جس کو ڈاکٹر بننا ہے بن جائے، جس کو بزنس میں آنا ہے آ جائے، جس کو کسی اور ایئر کرافٹ میں جانا ہے کسی اور میں جائے. اور خاص بات کیا ہے، ابھی میں جامعہ ملیہ گیا تھا، درجنوں اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہوئی، معلوم ہوا کہ یہ حافظ بھی ہیں، یہ ندوے سے، دیوبند سے اور فلاں فلاں جگہ سے عالم ہیں. کر کیا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں یہاں قانون کی پڑھائی کر رہا ہوں. دیکھیے، حافظ ہے، عالم ہے، قانون کی پڑھائی کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ بولا عالمیت کے ساتھ ساتھ ہم نے ہائی اسکول اور انٹر بھی کر لیا تھا، تو وہاں سے نکلتے ہی ساتھ ہم نے 1 سال جو ہے کمپٹیشن کی تیاری کی، اور میں ادھر آ گیا. اور بہت سارے مدرسوں میں بھی میں گیا، وہاں دیکھا کہ یہ بی ایڈ ہے، ایم ایڈ ہے، بی اے LLB کیا ہوا ہے. میں نے کہا آپ مدرسے میں آ گئے اتنا پڑھ کے؟ ہاں، اتنا پڑھنے کا میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں جا کے پریکٹس کروں، میرا ارادہ تھا کہ میں آ کر واپس اس لائن میں خدمت کروں، اور قانون کی جانکاری کے ساتھ جب میں مدرسے میں پڑھاؤں گا تو مدرسے میں پڑھنے والا بچہ بھی قانون داں ہوگا. تو یہ جو ایکسچینج ہے نا، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، یہ آپشن سے ہونا چاہیے، اختیار سے ہونا چاہیے، مجبوری سے نہیں ہونا چاہیے، بے رحمی سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فیصلے سے ہونا چاہیے. جمعے کا منبر ہے، قوم سے خطاب میں ہر طرح کی بات کی جا سکتی ہے. اب ہم اپنی گفتگو کو ایک رخ پہ لے جاتے ہیں. اگر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے موومنٹ کا، پوری تحریک کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے مکے میں اور مدینے میں عمومی طور پر 5 رخ پہ زبردست محنت کی ہے. 5 رخوں پر، 5 جہت پر. سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی ہم نے ابھی پڑھی بھی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، جن کی عمر 40 کی ہو چکی تھی، جن کی جوانی، بچپن اور ساری چیزیں گزر چکی تھیں، لوگوں میں وہ مشہور بھی ہو چکے تھے اپنی خدمت کی وجہ سے، مہمانوں کی ضیافت کی وجہ سے، ایک بوڑھی عورت کی خدمت کی وجہ سے، بچوں سے پیار کی وجہ سے، گھومنے ٹہلنے کی وجہ سے، سماجی رشتوں کی وجہ سے شہرت بھی اچھی تھی. 40 کی عمر میں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق کہ ہم علم پر محنت کریں گے. ایک ایسے معاشرے میں، علامہ شبلی نے لکھا ہے، جس میں صرف 18 لوگ لکھنا جانتے تھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ تو کوئی بھی نہیں تھا، اونٹ کے چرانے والے، بکریاں چرانے والے، لیکن حق پہ جان دینے والے، جس کو حق جان لیں. ایسے معاشرے میں صرف 17-18 لوگ تھے جو لکھنا وکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے. اس معاشرے میں اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے کیا کیا؟ اقرا، پڑھنے پڑھانے پر محنت کی شروعات کی. ابتدا سے لے کے ایڈوانس، بیسک سے لے کے ایڈوانس تک کی تعلیم کا ایک نظام بنایا چھوٹے سے. اب آپ دیکھیں، ایک ایسی قوم بغل میں ایران بہت زیادہ پڑھے لکھے، ایجوکیٹڈ، اس طرف میں رومن امپائر، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ، دنیا کو چلانے والے. ایران کے پاس سے گھوم کے اس طرف آ جائیں تو ادھر انڈیا، ہریش چندر کی سرکار چل رہی تھی. انڈیا اس وقت جو ہے کھنڈوں میں بٹا ہوا تھا، لیکن اس کو بھی میتھس پر اور چیزوں پر، اجنتا ایلورا بلڈنگ کنسٹرکشن اور ساری چیزوں پہ فخر تھا. اس پورے سائے میں عرب قبائل میں بٹے ہوئے تھے، آپس میں لڑتے بھڑتے تھے. اور خزرج کی لڑائی 40 سال تک جاری تھی. قریش اور قیس کی جنگ کی تاریخ میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی 40 سال تک لڑتے تھے. مرنے والا بیٹے کو کہہ جاتا تھا بھولنا مت، بدلہ لے کے ہی مرنا، مطلب جنگ بند نہیں ہونی چاہیے. اس ماحول میں آپ نے، جہاں 17-18 لوگ صرف لکھنا جانتے تھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ کوئی نہیں تھا، ایرانی عربوں کو کتے کی طرح ذلیل سمجھتے تھے، رومی کہتے تھے یہ کالے ہیں، میں بہت خوبصورت ہوں، انڈینس کو بھی غرور تھا. اس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم پر محنت شروع کی.
کتنی محنت، ایسی محنت کہ اس کا پورا سسٹم بنایا، صفہ قائم کیا، دار ارقم قائم کیا، ایک ونگ بنا کر لگا دیا پڑھنے پڑھانے میں۔ وہیں حضرت علی تیار ہوئے، عبداللہ ابن مسعود تیار ہوئے، بڑے بڑے زبردست اسکالر، خطبہ، اسپیکرز تیار ہوئے جو بعد میں راجدود بنے جب مدینے کی ریاست بنی تو پڑھائی لکھائی کا کام۔ تو اس کو آپ نے موومنٹ بنا دیا، اور 23 سال کے اندر عرب جو ایران اور روم اور انڈیا کے مقابلے میں جاہل تھے، ان سے زیادہ ترقی یافتہ ہو گئے ایجوکیشن میں 23 سال میں۔ حضرت عمر نے اس کو اور آگے ابو بکر نے اور آگے بڑھایا، عمر نے اور آگے بڑھایا، حضرت عثمان نے اور آگے بڑھایا، علی کے دور میں خانہ جنگی ہو گئی لیکن ایجوکیشنل موومنٹ رکا نہیں، حسن آئے، حسین آئے، امیر معاویہ نے اور ترقی دی، ہر آنے والے نے پیچھے کے فن کو ترقی دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان دنیا میں چھا گئے۔ ایجوکیشن پر محنت حضور کے ہاں ملتی ہے بہت اعلیٰ درجے کی۔ دوسری جو محنت آپ نے کی تھی اس محنت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ دعوت کی محنت۔ کیونکہ علم کے لیے تو کچھ لوگ فارغ ہوں گے، سبھی تھوڑی نا ایڈمیشن لے لیں گے، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں مسجد میں، مسجدوں میں، سب جا کے ایڈمیشن لے لیں گے کیا؟ یہ تو زندگی تباہ ہو جائے گی، کاروبار ختم ہو جائے گا، گھر لٹ جائیں گے، یہی تو ہوگا نا۔ تو ایجوکیشن کے لیے ونگ بنا دیا، محنت کریں۔ لیکن آپ نے ایک محنت اور کی، وہ یہ کہ ہر آدمی کو دعوت سے جوڑ دیا۔ ہر آدمی جو دین سیکھے گا اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، ہر آدمی جو دین سیکھے گا شرک کی نفرت ڈالے گا، ہر آدمی جو دین سیکھے گا عدل کی بڑائی بیان کرے گا، ظلم کی مذمت کرے گا، ہر آدمی جو دین سیکھے گا وہ علم کو سپورٹ کرے گا۔ خود آ کے بیٹھ تو نہیں سکتا کہ پورا ایڈمیشن لے لے، لیکن وہ علم کو بیک اپ دے گا۔ بیک اپ کیسے دے گا؟ بچے کو بھیجے گا، عورتوں کے حلقے لگائے گا، پیسے ہیں وہ انویسٹ کرے گا، اس کی بڑائی بیان کرے گا۔ تو دعوتی مزاج آپ نے بنایا پوری امت کا، ہر فرد پر دعوت کی محنت لازم ہے۔ آپ بزنس ہیں تو، مین ہیں تو، آپ ٹیچر ہیں تو، آپ کارپینٹر ہیں تو، آپ پینٹر ہیں تو، آپ دکان چلاتے ہیں، آپ کھانچا لگاتے ہیں، پھیری جو ہے لگاتے ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کا کام دعوت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے فلپین کے علاقے میں بہت سے مسلمان ہیں، انڈونیشیا دنیا میں سب سے بڑا مسلمانوں کا ملک ہے، ملیشیا ہائیلی اسٹرانگ ملک ہے، سری لنکا میں بھی مسلمان پائے جاتے ہیں۔ اتہاس کار جانتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کا ایک بھی فوجی نہیں پہنچا ہے۔ انڈیا میں تو پہنچا ہے، محمد بن قاسم فوج لے کے پہنچے تھے، محمود غزنوی فوج لے کے پہنچے تھے، لیکن ان جگہوں میں کوئی فوجی نہیں پہنچا۔ پھر یہ پورا جزیرہ کیسے مسلمان ہو گیا؟ آپ بتائیے۔ دعوت کی محنت سے۔ یہ گئے تھے تجارت کے لیے، لیکن لوگوں نے جو ان کے اخلاق دیکھے، ان کے کمالات دیکھے، ان کی عنایتیں دیکھی، ان کا فضل دیکھا، ان کے تخصصات دیکھے، پوچھنے لگے لوگ یہ کون لوگ ہیں؟ ملاوٹ نہیں کرتے، اپنے پیسے کا ایک حصہ غریبوں کے لیے لگاتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں وہاں صفائی ستھرائی ہونے لگتی ہے، وہاں محلہ کمیٹی بن جاتا ہے، بیواؤں کو یہ لوگ دیتے ہیں، وہ اوقاف وقف کر دیتے ہیں، اسکول بنا دیتے ہیں، مدرسے بنا دیتے ہیں۔ یہ آئے تھے کاروبار کرنے، باقی کاروباری آتے ہیں تو بھر بھر کے پیسے لے کے سب چلے جاتے ہیں، یہ آتے ہیں تو دے کے جاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، کچھ بس جاتے ہیں، آؤ چلو ان کا سسٹم سمجھتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں بھی، مدنی زندگی میں بھی یہ کیا تھا کہ آپ نے ہر فرد کو داعی بنا دیا تھا۔ آج ہم کیا ہیں؟ ہمارے عمل سے لوگ بدک جاتے ہیں، دھوکہ، فریب، جھوٹ، ملاوٹ، الگ الگ قسم کی بیماریاں۔ ڈرتے ہیں اس بات سے کہیں اللہ کے دین کی، اللہ کی بڑائی کریں گے تو لوگ ہم سے کٹ جائیں گے، چھنٹ جائیں گے۔ چہرہ بھی چھپاتے ہیں، کچھ اور باندھ لیتے ہیں، کچھ ڈال وال لیتے ہیں، پہچان نشان چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، ڈرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت، جو ملت بنائی تھی، ان کو دعوت کا مزاج دیا تھا۔ وہ جہاں بھی گئے دین ان کے ساتھ چلتا تھا، بولنے کی بہت زیادہ ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ کہا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھے، قرآن میں جو تم کو لکھا ہوا ملتا ہے، چلتے پھرتے قرآن آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ منظر مسلمانوں کا بن گیا تھا۔ تیسری چیز جس پر آپ نے محنت کی وہ کیا تھی؟ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز جس پر آپ نے محنت کی دعوت کے ساتھ ساتھ کیا تھی؟ سوجھ بوجھ، شعور، فہم، پالیٹکس، ڈائلاگ، نیگوسیشن، یہ والی محنت بھی آپ نے کی امت پر، اور امت نے اس کو نبھایا بھی۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہماری سیاسی سوجھ بوجھ کیسی ہے، کس کے ساتھ جانا ہے، کدھر آنا ہے، کب بیک ہونا ہے، کس طرح سے اس کو برتنا ہے۔ یہ بھی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اندر پیدا کی تھی۔ اس کے نتیجے میں صحابہ کرام نے ملکوں کو فتح کیا تھا، رابطے بنائے تھے، اور ان کی سمجھ کی سطح بہت بلند ہو گئی تھی۔
مکر مفر مقبل مدبر معا کجلمود صخر حطہ السیل من علی. انہیں آگے بڑھنا، پیچھے ہٹنا آتا تھا، پلٹنا، اور زبان پر قدرت، باتیں، یہ سب چیزیں بھی آتی تھی. آج ہمیں نیگوسیشن نہیں، غصے کی جگہ نرم ہو جائیں گے، نرمی کی جگہ غصہ ہو جائیں گے، بولنا ہے کچھ بول دیں گے کچھ، اسٹیٹمنٹ کیسے دینا ہے، کیسے لکھنا ہے، مطلب یہ سب چیزیں ہمیں آتی نہیں ہے. نتیجتاً ہمارے نہ بولنے کی وجہ سے بہت سے مسائل گھروں میں پیدا ہو جاتے ہیں. بولنے کی جگہ بولا ہی نہیں، چپ رہنے کی جگہ زیادہ بول دیا. تو یہ جب ہم اپنے گھروں میں ارینج نہیں کر پاتے ہیں تو دوسری قوموں کے ساتھ، ملت کے ساتھ یہ کیسے ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ڈیولپ کیا تھا. ایک چیز اور کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے امت کے اندر یہ آیت ہم نے پڑھی تھی ابھی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ دیکھو تیاری کرو زبردست، طاقت اکٹھا کرو، علم کی طاقت، فکر کی طاقت، دشمن سے، اللہ کے دشمن سے، انسانیت کے دشمن سے، اپنے دشمنوں سے لڑنے بھیڑنے کی اعلیٰ طاقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین تیار کیے تھے، فائٹرز جو انسانی حقوق کے خلاف حرکت کرنے والوں پر ایکشن لے سکیں، اپنا دفاع کر سکیں. یہ بھی بہت ضروری چیز ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس صرف قلم کی طاقت ہوگی، آپ کے بدن میں طاقت نہیں ہوگی، آپ کو اللہ کے دشمنوں سے، انسانیت کے دشمنوں سے، دیش کے دشمنوں سے اگر آپ کو الجھنا نہیں آتا اور ان کو دائرے میں رکھنا نہیں آتا تو پھر کیا ہوگا؟ بہت مشکل ہو جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی محنت کی تھی. تو ہماری محنت علم پر بھی ہونی چاہیے، ہماری محنت دعوت پر بھی ہونی چاہیے، ہماری محنت پولیٹیکل سوجھ بوجھ پر بھی ہونی چاہیے، اور ہماری محنت کیا بیان کیا تھا ابھی؟ قوت پر، مزاحمت پر ہونی چاہیے. اور ایک محنت آپ نے اور کی تھی، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے، معاشی طاقت. مطلب کیا کہ ہم معاشی اعتبار سے محتاج نہ ہوں دوسری قوموں کے. آپ دیکھیں مکے سے لے کے مدینے تک تو آپ دیکھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسجد نہیں بنائی، صرف صفے کا بازار نہیں لگایا، صرف صفہ نہیں مطلب صفے کا علم کا حلقہ نہیں لگایا، مارکیٹ بھی بنائی، منڈیاں بنائی. عبد الرحمن ابن عوف مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، صفر الیدین، ہاتھ خالی تھا، لیکن انتقال اس حال میں ہوا کہ ایک بیوی کو جو ترکہ ملا وہ 83 لاکھ درہم. بیوی کو 83 لاکھ کتنا ملتا ہے بیوی کو؟ تو بیٹے کو کتنا ملا ہوگا، بیٹی کو کتنا ملا ہوگا؟ تو آپ نے امت کی صفوں میں مالدار بھی پیدا کیے. عثمان غنی بہت دولت مند تھے، ان کو غریب تھوڑی کر دیا اسلام نے، وہ غنی تر ہو گئے. عبد الرحمن ابن عوف غریب تھے، امیر ہو گئے. حضرت خدیجہ کی دولت کم نہیں ہوئی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈی پر محنت کی، اسکلز پہ محنت کی، روزگار پہ محنت کی، بزنس پہ محنت کی، اور مسلمان دنیا کے سب سے زیادہ مالدار قوم ہو گئی. آج ہمارے پاس علم بھی کم، پیسہ بھی کم، طاقت واقت تو ہے ہی نہیں، ہے نا، سیاسی سوجھ بوجھ کا ایشو ہو گیا ہے، اور اس طریقے سے ہم کمزور ہو گئے. یہ 5 پوائنٹس ہیں جن پر محنت کر کے امت کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے. آئیے ہم سب طے کریں کہ انشاءاللہ العزیز ان تمام رخوں پر جن پر نبی نے محنت کی ہے، دنیا کی طاقتور قومیں محنت کرتی ہیں، اس پر محنت کریں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ محنت نہیں ہو رہی ہے. پچھلے 20 سے 25 سالوں میں آپ دیکھیں تو محنت ہوئی ہے، ہر فیلڈ میں محنت ہوئی ہے، لیکن اس محنت کو ابھی اور رفتار دینے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی اور توانائی بھرنے کی ضرورت ہے. یہ سب ہوگا تو انشاءاللہ العزیز دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہوگا، عدل کا بول بالا ہوگا، جہل کا خاتمہ ہوگا، علم کی روشنی چمکے گی. ایک بہت بڑا لاس جو ہوا ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کیا ہوا ہے؟ مسلمان کی کمزوری سے دنیا کی دوسری قومیں بھی کمزور ہو گئی، دوسری قومیں بھی کمزور ہوئی. اس پر باقاعدہ کتاب لکھی مولانا علی میاں صاحب نے، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین. اس میں دکھایا ہے کہ مسلمان جب جب مضبوط ہوا ہے تو دنیا کی دوسری قومیں بھی مضبوط ہوئی ہیں، اور یہ جب جب کمزور ہوا ہے تو دوسری قومیں ذلیل ہوئی ہیں، بے عزت ہوئی ہیں، ان کے درمیان پھوٹ اور خانہ جنگی ہوئی ہے. اس لیے آپ کی کمزوری سے صرف آپ کمزور نہیں ہو رہے ہیں، انسانیت کمزور ہوئی ہے. آپ مضبوط ہوں گے تو عدل و انصاف چھا جائے گا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مضبوطی کے سارے اسباب کے ساتھ دنیا میں آگے بڑھیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائیں.